سارے جہانوں کے لیے اللہ نے جس کو رحمت بنا کر بھیجا، سارے جہانوں کے لیے اے کریم تیرے کرم سے کون سی شے ملی نہیں، جھولی میری کم ہے تیرے ہاں کمی نہیں۔ آفتاب بھی پکار اٹھا، مہتاب بھی پکار اٹھا کہ صحن جہان کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، جب مصطفیٰ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا ہے۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ اللہ نے میرے محبوب کا نام بھی ایسے چن کر رکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام کا مطلب ہے کہ ساری کائنات جس کی تعریف کرے، ساری کائنات جس کی تعریف کرے، چاند بھی جس کی تعریف کرے، سورج بھی جس کی تعریف کرے، آسمان کے ستارے بھی جس کی تعریف کرے، جنت کے فرشتے بھی جس کی تعریف کرے، حور و غلمان بھی جس کی تعریف کرے، علماء کرام بھی جس کی تعریف کرے، حافظ قرآن بھی جس کی تعریف کرے، قاری قرآن بھی جس کی تعریف کرے، اولیاء کرام بھی جس کی تعریف کرے، محدث قرآن بھی جس کی تعریف کرے، مفسر قرآن بھی جس کی تعریف کرے، اور سارا جہاں جس کی تعریف کرے، رب جس کی خود تعریف کرے، وہ نام محمد بنتا ہے، وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنتا ہے۔ میں نے نام دیکھا اپنے نبی کا جنت میں، جنت کے حوروں کے سینوں میں، میں نے نام محمد دیکھا جنت کے درختوں میں، درختوں کے پتوں پہ، اور پتوں کی ٹہنیوں پہ، اور درختوں کی شاخوں پہ، اور جنت کی نہروں میں، نہروں کے اندر پانی کے تیرتے ہوئے میں نے نام محمد دیکھا۔ میں نے عرش چوپاؤ کے اوپر جو ہے نام محمد دیکھا۔ اللہ وجہ کیا ہے، جگہ جگہ پہ مجھے نام محمد نظر آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جہاں جہاں میری خدائی ہوگی، وہاں وہاں میرے محبوب کی مصطفیٰ ہوگی۔ یہ تو ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس اعلیٰ نبی کا امتی بنا دیا، اس اعلیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر بھیج دیا۔ جب تک یہ میرے محبوب کی امت جنت میں نہیں جائے گی، اس وقت تک اور کسی پیغمبر کی امت جنت میں قدم نہیں رکھ سکے گی۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اس کی یہ رحمت ہے۔ مسلمانوں، اتنا اعلیٰ نبی اللہ نے عطا فرما دیا۔ ورفعنا لک ذکر، ورفعنا لک ذکر، میرے محبوب جہاں تیرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا۔ ورفعنا لک ذکر، جب میں نے کلمے میں اللہ کا نام دیکھا، وہاں اپنے نبی کا نام نہیں دیکھا۔ اذان میں میں نے اللہ کا نام دیکھا، وہاں میں نے اپنے نبی کا نام دیکھا۔ تکبیر میں میں نے اللہ کا نام دیکھا، وہاں میں نے اپنے محبوب کا نام
سارے مزدوروں کی مزدوری سے بہتر ہے۔ آج میں اللہ کا نبی اعلان کرتا ہوں کہ اس مزدور کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے۔ پھر جو بچی کا میں نے واقعہ پیش کیا، پھر اللہ کے نبی نے آخر میں یہ کہا، آپ کے لیے بھی کہا، میرے لیے بھی کہا، جو شخص سامنے بیٹھا تھا اس کو بھی سبق کے لیے کہا، صحابہ کو بھی کہا، جس نے 2 بچیوں کی کفالت کر کے اور اچھے طریقے سے شادی کر لی، اللہ کا محبوب ضمانت دیتا ہے کل قیامت والے دن اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا، اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ میرا نبی ہر کسی کے لیے رحمت بن کر آیا۔ ایک عورت لڑکی قید ہو کر آئی، ایک لڑکی قید ہو کر آئی۔ اللہ کے نبی نے 4 حیثیتیں عورت کی بتائی ہیں۔ کتنی حیثیتیں بتائی ہیں مسلمانوں؟ 4 حیثیتیں۔ اگر بیٹی کی شکل میں ہے تو پھر بھی عزت ہے، آپ کی عزت ہے۔ بہن کی صورت میں ہے تو پھر بھی آپ کی عزت ہے۔ زوجہ کی صورت میں ہے تو آپ کے ذمہ نبی نے فرمایا حق ہے کہ اس کا خرچہ ادا کرو، اس کا خرچہ پورا کرو، یہ آپ کے ذمہ ہے۔ اور ماں کی صورت میں ہے تو میرے نبی نے فرمایا تمہارے لیے ان کے پیروں میں جنت ہے، ان کے قدموں میں جنت ہے۔ یہ اتنا رکھ دیا۔ ایک لڑکی قید ہو کر اللہ کے محبوب کے سامنے آئی، جب سامنے نظر پڑی تو اللہ کے محبوب نے فرمایا بلال اٹھو، اس کے اوپر جو ہے نبوت والی چادر دے دو۔ حضرت بلال نے فرمایا آپ نبی ہیں، یہ کافر عورت ہے، کافر لڑکی ہے، آپ کی چادر نبوت والی اس کے سر پہ کیسے دے دو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے، آپ اس کے سر پہ چادر رکھو، اللہ کل قیامت والے دن تمہارے گناہوں پہ چادر ڈال دے گا، اللہ کل قیامت والے دن تمہارے گناہوں کے اوپر چادر ڈال دے گا۔ یہ میرے وہ محبوب ہمارا سرنا اللہ رحمت للعالمین، کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، کسی ایک گروہ کے لیے نہیں، کسی ایک بستی کے لیے نہیں، سارے جہانوں کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر دیا۔ مسلمانوں آج اسی نبی کا دفاع کرنا آپ کا بھی ذمہ ہے، ہمارا بھی ذمہ ہے۔ صرف اس کا مولویوں کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ پورے دین کا دفاع کرے گا، پورے دین کا دفاع کرے گا۔ جیسے صحابہ آگے بھاگ بھاگ جاتے تھے، ہمارے نبی کے 313 صحابہ میدان بدر میں ہیں، اللہ کے محبوب نے جو ہاتھ بلند کر دیے۔ آج ہم اپنی مسلمانوں کی تعداد دیکھیں کتنی ہے، پھر بھی ہمارے اوپر اٹیک کتنے ہوتے ہیں، ہمارے نبی کے جو ہے گستاخانہ خاکے کتنے بنتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا یا اللہ میرے ساتھ یہ غریب میرے ساتھی ہیں جن کو صحابہ کہتے ہیں، یا اللہ یہ میرے ساتھ ہیں، یا اللہ یہ میری پونجی ہے، یا اللہ یہ رہے تو تیرا نام بھی رہے گا، میرا نام بھی رہے گا۔ صحابہ نبی کے سامنے جو ڈھال بن جاتے تھے، کسی بھی دنیا کے مولوی سے پوچھنا میدان احد کے اندر کتنے صحابہ نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے دیوار پر، اتنے صحابہ یوں دیوار پر کے آنکھوں کے اندر تیر لگے ہیں، سر کے اندر تیر لگے ہیں، تیر نے آ کر کلیجوں کو چیر دیا ہے، صحابہ نے بچوں کو یتیم کرایا ہے، لیکن نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، بچوں کو یتیم کرا دیا لیکن دین کا ساتھ نہیں چھوڑا، اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا، اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو اللہ نے بھی پھر کیسے انعام سے نواز دیا، رضی اللہ عنہ، یہ مجھ پر راضی ہیں میں اللہ نہیں پہ راضی ہوں، یہ مجھ پر راضی ہیں میں اللہ، جو میں نے ایس خطبے کے اندر شروع سے بھی پڑھی کہ اللہ نے احسان کیا، احسان جتلایا ہے، اے ایمان والو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ اللہ نے وہ کوئی احسان نہیں جتلایا کہ میں نے قرآن نازل کیا تو احسان کیا، نہیں، روزے دے دیے تو احسان کیا، نہیں، اتنی بڑی بڑی لیلۃ القدر کی رات دے دی برکت والی احسان کیا، نہیں، جب میرے محبوب دیا تو اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اپنا محبوب دے کر تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ بیت المقدس کی ہم کھلے عام ضرورت کرتے ہیں، بیت القبلہ اول ہمارا وہی ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول کون سا ہے مسلمانوں؟ بیت المقدس ہے، ہم اس کی کھلے عام ضرورت کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ بڑا قابل امن کا دائی بنا ہوا ہے، یہاں اسے امن نظر نہیں آتا۔ اگر ہم جہاد کریں تو ہمارے ساتھ سوارے جہاد پر ہیں، زبان سے بھی جہاد کریں تو ہم دہشت گرد ہیں، ہمارے بیانوں کو روکا جاتا ہے، ہاتھوں سے جہاد کریں پھر بھی ہمیں روکا جاتا ہے۔
لے کر اپنی بغلوں میں نہیں کھڑے ہوئے تھے تو ان کے اوپر کیا جائے تو یہ جو ہے کیا بنتا ہے سب سے بڑی دہشت گردی تو پھر یہ بنتی ہے نا جو فلسطین کے اوپر ہو رہی ہے، جو کشمیر کے اوپر ہو رہی ہے، اقوام متحدہ کو وہ چیز نظر نہیں آتی، ہم تقریر کر رہے ہیں تو دہشت گرد بن جاتے ہیں، ہم میدانوں میں جہاد کے لیے اتر جائیں تو دہشت گرد بن جاتے ہیں، وہ شرع عام کھلے عام مسجدوں کے اندر گولیاں چلا دیں تو وہ جو ہے امن کے دائی بن جاتے ہیں۔ آج اقوام متحدہ سے بھی ہمارا مطالبہ ہے پورے علماؤں کا ہماری طرف سے، اور ہم تو سلوٹ کرتے ہیں اپنی افواج کو، ہم سلوٹ کرتے ہیں اپنی افواج کو، اور پورا پاکستان ہمارا ہے، پورا پاکستان کس کا ہے مسلمانوں؟ ہمارا ہے، ہم نے اسے خود چلانا ہے، خود امن قائم کرنا ہے۔ ہمارا آج یہ مطالبہ چاہے جس طریقے سے بھی پہنچے ضرور پہنچے گا انشاءاللہ، اگر وہ یہ نہ رکے ہمارا احتجاج جن مولویوں کا اور آگے بڑھتا چلا جائے گا، کوئی ساتھ دے نہ دے اللہ اور اللہ کا رسول ضرور ساتھ دے گا، اللہ اور اللہ کا رسول خود ضرور ساتھ دے گا۔ یہ یہود و نصارہ اللہ نے واضح قرآن کے اندر فرما دیا کہ آپ کے دوست نہیں ہیں، اور میرے نبی کے ساتھ ان کی دشمنی کیا تھی، حتیٰ کہ سونے اور چاندی ان کی امانتیں میرے نبی کے پاس ہوتی تھی، پھر بھی